حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اچانک ایک دیہاتی، ایک عربی شخص آیا تو حضور نے اس سے پوچھا، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کی بات پر میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ اتفاق سے وہیں ایک درخت موجود تھا، تو دیہاتی نے جب یہ کہا کہ آپ کی بات پر میرے علاوہ کون گواہی دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ببول کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، میری بات پر وہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضور نے اشارہ کر کے ببول کے درخت کو بلایا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، فَأَقْبَلَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ سرکار نے جب درخت کو بلایا تو وہ متوجہ ہوا زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے، یہاں تک کہ سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گیا۔ پھر اس نے 3 بار اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی۔ پھر حکم ہوا آقا کا کہ واپس چلا جا۔ جب سرکار نے اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیا تو درخت اسی جگہ واپس چلا گیا جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ یہ اختیار ہے میرے آقا کا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اسی کی طرف امام عشق و محبت نے اشارہ فرمایا ہے، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔